غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے شوپیاں میں قابض بھارتی فورسز کے ہاتھوں عصمت دری اور قتل کا شکار بننے والی دو خواتین نیلوفر اور آسیہ کے اہل خانہ 13 سال گزرنے کے باوجود انصاف سے محروم ہیں۔ قابض فورسز کے اہلکاروں نے 29 مئی 2009 کو 18 سالہ آسیہ اور اس کی بھابج نیلوفر کو اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا اور بعد میں دوران حراست قتل کر دیا تھا۔ ان کی لاشیں اگلی صبح مقامی رمبیارا ندی سے برآمد ہوئی تھیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے ایک بیان میں عصمت دری اور دوہرے قتل کے اس وہیمانہ واقعے کو مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے جبر و استبداد کی ایک واضح مثال قرار دیا ہے۔ حریت کانفرنس نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ بھارت کشمیریوں کی تذلیل کرنے کے لیے خواتین کی عصمت دری کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ حریت رہنماؤں بشیر احمد بٹ، عبدالصمد انقلابی، زمرودہ حبیب، یاسمین راجہ، جموں کشمیر مسلم لیگ، جموں کشمیر پیپلز لیگ اور جموں کشمیر فریڈم پارٹی نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ سانحہ شوپیاں جموں کشمیر کے لوگوں کے اجتماعی ضمیر پر ایک سنگین حملہ ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ 1990 سے اب تک مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں خواتین اور اجتماعی زیادتی اور بدسلوکی کا نشانہ بنانے کے 11,255 واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ دریں اثنا ضلع اسلام آباد میں آج ایک 22 سالہ نوجوان کی بوسیدہ لاش برآمد ہوئی ہے، جبکہ ایک اور واقعے میں سری نگر کے علاقے ڈل گیٹ میں 27 سالہ ٹرک کنڈکٹر کو مردہ پایا گیا۔ قابض بھارتی فوجیوں نے ضلع پلوامہ میں محاصرے اور تلاشی کی ایک اور کارروائی شروع کر دی ہے۔ فوجیوں نے ضلع کے علاقے گوندی پورہ کے تمام داخلے اور خارجی راستے سیل کر کے تلاشی کا عمل شروع کر دیا۔ آخری اطلاعات کی آمد تک بھارتی فوج کا یہ آپریشن جاری تھا۔ نیشنل کانفرنس نے ایک بھارتی نیوز چینل پر مباحثے کے دوران بی جے پی کی ترجمان نوپور شرما کی طرف سے پیغمبر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی شدید مذمت کی ہے۔ پارٹی رہنما سلمان علی ساگر نے سری نگر میں ایک بیان میں بی جے پی اور بھارتی حکومت سے کہا ہے کہ وہ توہین آمیز بیان پر معافی مانگے۔ ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم نے واشنگٹن میں جاری ایک بیان میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کو نئی دلی کی ایک عدالت کی طرف سے عمر قید کی سزا سنائے جانے کی شدید مذمت کی ہے۔ بیان میں عالمی برادری، انسانی حقوق کی تنظیموں اور اقوام متحدہ پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بھارتی جیل سے کشمیری رہنما کی غیر مشروط رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ رہبری کھیل کے اساتذہ نے امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بینر تلے غیر معینہ مدت تک ہڑتال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ رہبری کھیل کے ملازمین نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ حکام نے حال ہی میں ان اسامیوں کو پر کرنے کی تجویز پیش کی ہے جو تقرری کے وقت رہبری کھیل کے ملازمین کے لیے مختص کی گئی تھیں۔